بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو بے شک جو تم غنیمت لو من شیئن کوئی بھی چیز، فَأَنَّ تو بے شک للہ اللہ کے لیے ہے، خموسہ اس کا پانچواں حصہ، وَلِلرَّسُولِ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ اور قریبیوں کے لیے ہے، وَالْيَتَامَىٰ یتیموں کے لیے ہے، وَالْمَسَاکِین مسکینوں کے لیے ہے، وَابْنِ السَّبِیل اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ جو غنم ہوتا ہے، غنم کا معنی ہوتا ہے بکریاں۔ پہلے کیونکہ اکثر طور پر جنگوں کے بعد بکریاں حاصل ہوتی تھیں تو غنم سے بنا بکریاں، تو پھر اس کے بعد ہر مال کو غنیمت کہہ دیا گیا، مال غنیمت، ورنہ پہلے عمومی طور پر بکریاں ہی حاصل ہوتی تھیں، کیونکہ جنگوں میں لوگوں کے پاس بکریاں ہوتی تھیں۔ مال دولت کے جو امیر ہوتا اس کے پاس بکریاں زیادہ ہوتی ہیں، جو غریب ہوتا یعنی کم امیر ہوتا اس کے پاس بکریاں کم ہوتی ہیں، تو جنگ جو جیتنے والے ہوتے وہ غنیمت ہی غنم ہی بکریاں ہی لے لیتے، تو وہاں سے بنا ہے غنیمت۔ اور بے جان لو بے شک جو تم غنیمت لو، کچھ بھی تم کوئی بھی چیز غنیمت حاصل کرو، وہ سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کروانا ہے، خواہ وہ کوئی دھاگا ہے، خواہ وہ کوئی اون ہے، کوئی بھی چیز ہے وہ جمع کروانی ہے۔ اگر جمع نہیں کروائیں گے تو وہ خیانت ہوگی اور وہ قیامت کو پھر بندے کے لیے مشکل بنے گی۔ تو جو تم غنیمت لو تو کیا کرنا ہے، پس بے شک اللہ کے لیے ہے اس کا پانچواں حصہ۔ ویسے تو سارا مال اللہ کا ہی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کا نام بطور برکت کے لیے آیا ہے، اور رسول کے لیے ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کچھ خرچ کریں گے، کچھ ہتھیار وغیرہ کوئی اسلحہ وغیرہ رکھ لیں گے، جس کو صفی بھی کہتے ہیں، جو ہم نے سورۃ النفال کے شروع میں پڑھا ہے۔ اور قریبیوں کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی، اور یتیموں کے لیے ہے، اور مسکینوں کے لیے ہے، اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ پانچواں حصہ یہاں استعمال کر کے اور باقی مجاہدین کے اندر تقسیم کرنا ہے۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے، گھر والوں کے لیے استعمال کرتے، اور باقی سارا پھر وہ رفاع عامہ کے لیے جہاد کی تیاری پر ہی خرچ کرتے تھے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اور اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ کے ساتھ، اور جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے، اپنے طرف اپنے بندے کی نسبت کی ہے، جیسے بنی اسرائیل میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اپنے بندے کو سیر کروائی، یہاں ہم اپنے بندے کو بطور اعزاز بخشا ہے، اپنا بندہ کہہ کر۔ جو ہم نے اتارا تھا بدر کے دن، کیا اتارا تھا؟ فرشتے اتارے تھے، مدد اتاری تھی، اسی طرح نصرت، مدد، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد آئی، فرشتے آئے یوم الفرقان، فرقان کے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن ملی دو جماعتیں، اس دن دو جماعتیں ملی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نصرت بھی اتاری، فرشتے بھی اتارے۔ اگر تم اس پر ایمان لاتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم نے غنیمت کے مال کو اس ترتیب سے استعمال کرنا ہے جو اللہ حکم دے رہا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اذ انتم، جب تم، اذ کا معنی جب، انتم کا معنی تم، جب تم بالعدوۃ الدنیا قریب والے کنارے پر تھے، وہم اور وہ بالعدوۃ القصویٰ دور والے کنارے پر تھے، یعنی تم مدینہ کے قریب تھے اور وہ مدینہ سے دور تھے۔ والرکب اور قافلہ اسفل منکم، تم سے نیچے تھا، اسفل کا معنی نیچے، منکم تم سے، یاد رکھیں کم لگا ہو اس کا معنی تم، اگر ہم لگا ہو ہم کا معنی ان، تو اس کا مطلب یہ ہے قافلہ تو گزر کر جا رہا تھا اور تمہارا بھی کوئی منصوبہ نہیں تھا لڑنے کا، کفار بھی اسپیشل لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، تو اتفاقی طور پر تمہارا آپس میں وہاں ٹاکرا ہو گیا، تمہارا آمنا سامنا ہو گیا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اور اگر تم آپس میں وعدہ کر لیتے پہلے ہی، لَاخْتَلَفْتُمْ، پھر تم اختلاف کرتے، فِی الْمِیعَاد، اس وعدے میں، مقررہ وعدے میں پھر تم اختلاف کرتے، تم آگے پیچھے ہو جاتے۔ ولیکن، اور لیکن یہ اتفاقاً ہی ایسے اس لیے ہوا، لیقضی اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے اس کام کو، کان مفعولا، جو کیا جانے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا تھا، وہ پورا کر کے رہے۔ لیہلک، تاکہ ہلاک ہو، من ہلاک، جو بھی ہلاک ہو، بینۃ، دلیل سے ہو، ویحییٰ، اور زندہ رہے، من حی،
جو بھی زندہ رہے بینہ دلیل سے رہے، یعنی جو ہلاک ہو وہ دلیل سے ہلاک ہو، وہ دلیل دیکھ کر ہلاک ہو، اس کو پتہ چل جائے کہ ہمارا آمنا سامنا ہو گیا ہے، اور جو زندہ رہے گا وہ بھی دلیل سے زندہ رہے گا۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اسلام غالب رہے گا تو دلیل سے رہے گا، کافر مغلوب ہوں گے تو دلیل سے مغلوب ہوں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ، جب اس نے دکھایا آپ کو انہیں، اللہ تعالیٰ نے دکھایا آپ کو فی منامک، آپ کے خواب میں، قلیلا کہ وہ تھوڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، اس میں دکھائے کہ کافر لوگ تھوڑے ہیں۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر، لو کا معنی اگر، ارا کا معنی دکھاتا، اور اگر دکھاتا، کاف کا معنی آپ کو، اور اگر آپ کو وہ دکھاتا، ہم وہ لوگ، اگر آپ کے خواب میں وہ لوگ نظر آتے، کثیرہ کہ وہ زیادہ ہیں، لَفَشِلْتُمْ، تو اے صحابہ تو تم ہمت ہار جاتے۔ وَلَا تَنَازَعْتُمْ، اور تم البتہ، لام کا معنی ہوتا ہے البتہ، تنازع کا معنی ہوتا ہے جھگڑا، تو البتہ تم آپس میں جھگڑ پڑتے، فی الامر، اس معاملے میں آپس میں تم جھگڑ پڑتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا، اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا، محفوظ رکھا۔ کیسے رکھا؟ کہ تمہیں خواب میں تھوڑے دکھایا اور تم نے ہمت نہیں ہاری۔ انہ، بے شک وہ، علیم بذات الصدور، جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جب اس نے دکھایا تمہیں ان کو، یعنی صحابہ کرام کو سب اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، تمہیں سب کو دکھایا انہیں جب تم ان سے ملے۔ اذ التقیتم، اذ کا معنی جب، التقا معنی ملنا، تم کا معنی تم، لفظ کے آخر میں تم لگا ہو، اس کا معنی بھی تم ہوتا ہے، کم لگا ہو، اس کا معنی بھی تم ہوتا ہے۔ جب تم ملے، فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں، قلیلا تھوڑے، تمہاری آنکھوں میں ان کو تھوڑے دکھایا۔ وَيُقَلِّلُكُمْ، اور اس نے دکھایا تمہیں، فی اعینہم، ان کی آنکھوں میں تھوڑے، تمہیں بھی ان کی آنکھوں میں تھوڑے دکھایا۔ ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ صحابہ کرام تھوڑے ہیں، اور صحابہ کرام کو محسوس ہو رہا تھا وہ تھوڑے ہیں۔ اور سورہ آل عمران میں آتا ہے یہ دوسرا، اس کے بعد پھر ایک دوسرے کو ڈبل آنا شروع ہو گئے، یہ مختلف یعنی موقع کے حساب سے ہے۔ اور ایک دکھایا کم دکھایا تمہیں ان کی آنکھوں میں، کیوں؟ اس لیے کہ لیقضی اللہ امرا، تاکہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے وہ معاملہ کان مفعولا، جو ہو کے رہنا تھا۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف ہی، ترجع الامور، تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔